ایک چیز اور ہے، بلکہ حذیفہ آپ سے ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ بلکہ جمیل صاحب ایک چیز اور بتائیے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا کلیدی کردار، لیکن جو بھارت ہے اس کو ہضم نہیں ہوا، تو ساتھی محاذ پہ تو چیزیں کرتے رہے، پھر آپ کو پتا ہے کہ سندور بھی ان کا ابھی تک چل رہا ہے اور اوچھی حرکتیں ایسی ہیں کہ اب وہ فالس فلیگ کرنے کا بھی سوچ رہے تھے اور کچھ قیدیوں وغیرہ کو بھی رہا کیا گیا ایسے میں تاکہ ان کو پاکستان کے خلاف انگیج کریں اور پاکستان کو ایسٹرن بارڈر پر اس طریقے سے انگیج کیا جا سکے۔ تو پاکستان نے ظاہر ہے کہ وہ منصوبہ تو بے نقاب کیا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کچھ ایسی اوچھی حرکت کر سکتا ہے ابھی؟ نہیں، بھارت کا اگر تازہ ترین دیکھیں کہ ویسے تو ان کا پہلے سے جو کوارڈینیشن ہے اور جو کوآپریشن ہے اسرائیل کے ساتھ وہ تو اس کا علم ہمیں ہے، لیکن یہ تازہ ترین جو 26 تاریخ کو واپسی ہوئی ہے پرائم منسٹر مودی کی، اس میں جو چیزیں انہوں نے پریسر کیا ہے، جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور جو افغانستان کے حوالے سے بات کی ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور پھر جو کولیبریشن ہے اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو انڈیا تو چاہے گا کہ اس کو کوئی ایسا موقع ملے، اور وہ فالس فلیگ کا پاکستان نے تو پہلے سے وارن کر دیا ہے تاکہ دنیا کو بھی اس کا علم ہو، اور فالس فلیگ میں دیکھیں چائنا، اس میں اسرائیل اور انڈیا دونوں ہی فالس فلیگ میں کافی مہارت رکھتے ہیں اس میں، اور اس میں فالس فلیگ ایران نے بھی کچھ ایسے ہٹ ہوئے ہیں، کچھ ایسے اسٹرائکس ہوئے جس میں ایران نے کہا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں کیے ہیں، بشمول جو آرامکو ہے اور بشمول جو کویت میں ہوا ہے، تو وہ انہوں نے اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ کسی طریقے سے دست و گریباں ہو اور جلدی سے یہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ ایران کے خلاف لکیلی یہ ہوا کہ بے نقاب ہو گئے۔ ایک تو یہ چیز ہے، دوسری جانب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد مودی واپس آئے تو اس کے بعد ہی پاکستان کو بھی انگیج کیا انہوں نے بارڈر پہ افغانستان کی سائڈ سے، اور پاکستان نے وہ غضب الحق شروع کیا۔ اب اس کے بعد سے جو اس کا امپیکٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو سرحد پار سے جو وہاں سے انفلٹریشن تھی وہ کم ہو گئی ہے، اور اندرونی طور پر بھی جو حکومت ہے اس کو ریزسٹنس کا سامنا ہے، یعنی کہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارا تو ان پہ اثر و رسوخ نہیں ہے یہ جو ٹی ٹی پی ہے، لیکن اب دیکھیں کہ وہ حملے رک گئے ہیں، تو دیٹ مینز کہ کچھ ایسا ہے جس کی پردہ داری تھی۔ جی بہت شکریہ ساتھی صاحب، 2-3 آپ کے چیزیں میں گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نریندر مودی کا جو بھی رول ہے، چاہے وار شروع ہونے سے پہلے ان کا جانا، اور پھر پہلے اس خطے میں وزیر اعظم تھے جنہوں نے نیتن یاہو سے بات کی اور اس کو ایک مورل سپورٹ فراہم کی، لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ ایران وار کے بعد یہ اس پورے خطے کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران تو ظاہر ہے ہمارا ایک برادر ملک ہے، ٹھیک ہے، اس نے ریزسٹ کیا، لیکن اس سب کو پتہ چل گیا کہ اگر ان سے ایران قابو نہیں آ رہا، پاکستان تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ دیر از نو پاور آن ارتھ ہو کین انڈو پاکستان، پاکستان کی چاہے ایئر فورس ہو، چاہے پاکستان کی نیوی ہو، اور پاکستان کی چاہے بڑی فوج ہو، تو ایک بات تو یہ سمجھ آ چکی ہے، امریکہ کو تو پہلے ذرا سمجھ تھی، اسرائیل کو بھی اور بھارت کو بھی، کہ پاکستان کے ساتھ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ بلوچستان میں انسرجنسی سٹارٹ کرا دیتے ہیں، بیچ میں ظاہر ہمارے اپنے لوگ جو ہے مل کر بی ایل اے اور ساری تشکیلیں دے دیتے ہیں، یا ٹی ٹی پی کو افغان طالبان جو ہے وہ وایا جو ہے بھارت فنڈنگ کرا کر یہاں دہشت گردی شروع کرا دیتے ہیں، لیکن براہ راست یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ نہ ٹکرا سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران وار کے دوران یہ بات مزید اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جن کے پاس نہ اتنے جدید پائلٹس تھے، نہ اتنی جدید ایئر فورس تھی، انہوں نے رجسٹ کیا۔ پاکستان تو اللہ کے فضل و کرم سے پورے خطے کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ اچھا آخری بات میں کروں، جو مودی کی ڈسپریشن ہے نا جی، دیکھیں جو بیان دیا جے شنکر نے، یہ کبھی سفارتی زبان نہیں ہوتی جو اس نے استعمال کی، بیسیکلی اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ جو بھارت اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے کلیم کیا کرتا تھا کہ اس خطے کے اندر ہمارے رشیا سے مثالی تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ اب چابہار بنا رہے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ ہمارے مثالی تعلقات ہیں، آج وہ فیل ہو گیا، نہیں تنہا کھڑا ہوا ہے۔ بالکل آئی گاٹ اٹ۔ اب جنرل صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ تو ہمیں انگیج کرنے کی کوشش کی تھی، یہ ساری چیزیں اٹس آل کنیکٹڈ، تو وہ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ کراس بارڈر جو انفلٹریشن تھی وہ تو رک گئی، مینز کے جو انفلوئنس کی بات کرتے تھے کہ جی انفلوئنس نہیں ہے ان کا افغان حکومت کا، تو اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حملے نہیں ہو رہے، نہ انفلٹریشن وہاں سے اس طرز کی ہو رہی ہے، تو یہ ایک بڑا ایک اچھا پاکستان کی جانب سے ایک اقدام تھا۔ پھر دیکھیں جب اسٹیٹ آف پاکستان اس نتیجے پہ پہنچی کہ یہ تحریک طالبان افغانستان جو ہے دے آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن،
वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन होते तो कतर में और तुर्किया में जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे या बातचीत हो रही थी या जो पीसफुल मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग इश्यूज है उसकी तरफ जाते, तो दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और वो दे आर पार्टनर जी, और दे आर, इसलिए तो उसको मास्टर प्रॉक्सी कहा जा रहा है कि वो इन तमाम लोगों को इकट्ठा करके पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर रहे हैं अपने मास्टर जो है प्रॉक्सी स्पॉन्सर जो स्टेट है इंडिया उसके बेहस पे, और अपने जो इकोनॉमिक्स के साथ उनकी रिलेशनशिप है टेररिज्म के इकोनॉमिक्स के साथ अपने माली फवायद के लिए। देखिए वो अफगानिस्तान को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, दे आर नॉट गवर्निंग काबुल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, तो वो इसी टेररिज्म के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। देखिए इशफाक साहब, अफगानिस्तान के तालिबान का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा दुश्मन है पीस इन अफगानिस्तान, तो व्हाई वुड दे लाइक टू डू दिस? और एक पाकिस्तान की जब पॉलिसी शिफ्ट आई है, पाकिस्तान हैज क्रिएटेड कॉस्ट फॉर देम इन मिलिट्री डोमेन, आपने अटैक किए हैं उनकी पोजीशंस के ऊपर, और इकोनॉमिक डोमेन एंड इन सोशल पॉलिटिकल डोमेन, बिल्कुल ऐसे तमाम डोमेन्स में इनको स्क्वीज करना होगा टू इंप्लीमेंट दी माइंडसेट चेंज जो आप और इसके अंदर एक चीज ये भी हुई है चिश्ती साहब कि ये जब से ये हमला हुआ है तो उसके बाद से इन्होंने कोशिश की ना कि हम दूसरे जराए भी कुछ ट्रेड के कर लें, लेकिन वो सारे के सारे गैर मुअस्सर साबित हुए। एक तो चीज ये, दूसरा ये कि हमले जो किए ताक के किए, मैं वही सवाल बाकी मेहमानों से भी कर रहा हूं, इससे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया कि जो पहले इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी मादर पिदर आजाद, वो अब नहीं हो रही। जी बिल्कुल, और फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं वही कहूंगा, जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वही पावर टू बार्गेन होती है। हमने पावर टू हर्ट साबित कर दी है, पावर टू बार्गेन अब यही मिली है हमें कि अब उनको पता लग गया है कि एक प्राइस टैग होगा। जाहिर है उन्होंने पहले जो प्राइस टैग दिए थे वो तो बड़े सादा होते थे, दो तरह के हम प्राइस टैग पहले लेते थे, एक हम अफगानियों को जो सेटल्ड होते थे उनको पुश बैक करते थे कि अपने मुल्क चले जाओ, और दूसरा हम टेम्परेरी तौर पर बॉर्डर बंद कर देते थे। तो वो इतनी प्राइस मेरा ख्याल उन्होंने समझी नहीं कि हमारी एक रिजॉल्व या हमारी कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा है पावर टू हर्ट। तो फिर जब आप ऐड किया है कि बॉर्डर परमानेंट बंद है और पुश बैक भी किया जा रहा है और फिर स्ट्राइक्स भी इतनी पिन पॉइंटेड है, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि मैंने वेरीफाई किया सारी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी, उसकी डिटेल्स मेरे पास पता है, लेकिन जाहिर है सिक्योरिटी की वजह से बता नहीं सकता, वो पिन पॉइंटेड है। हमने लेजर डेजिग्नेशन म्यूनिशन यूज किया जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी करता है एज पर द मेजरमेंट ऑफ द डैमेज दैट वी वांट टू कॉज। उसके हिसाब से वेपन चूज किए गए हैं हमने, तो कोई और वो जनरल पर्पस नहीं है, वो आपने बताया था जनरल पर्पस नहीं है। बिल्कुल जी जी, तो वो जितनी प्रिसीजन से हुई है वो एक्चुअली उनको कीमत अब भारी हो गई है देने के लिए। शहरन जी, सबका बहुत शुक्रिया।